الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہماری گفتگو جو ہے اس کا عنوان ہے اعتکاف کی فضائل و مناقب۔ اعتکاف کی تین قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ اعتکاف ایک ہوتا ہے واجب، کہ جب کوئی انسان کوئی نظر مانے تو پھر اس اعتکاف کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ایک دوسرا اعتکاف ہوتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی جو رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے اسے سنت موقدہ علی الکفایہ کہا کرتے ہیں۔ ایک تیسرا اعتکاف ہوتا ہے جسے مستحب یا نفل اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ جس وقت چاہیں جب چاہیں تب کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعتکاف کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ثابت ہیں کہ جس سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل یعنی اعتکاف ظاہر اور ثابت ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتکاف کے تعلق سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جا ملے تو اس کے بعد نبی معظم کی ازواج مطہرات یعنی بیویاں پھر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے نہ صرف مرد اعتکاف کر سکتے ہیں بلکہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مردوں کا ہے۔ لیکن حکم یہ اتنا بدلا ہوا کہ مردوں کو اعتکاف کے لیے مسجد کے اندر جانا ضروری ہے، اور عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر ٹھہر کر کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے کسی ایک جگہ کو فکس کر کے وہیں پر اعتکاف کی نیت کر لی جائے اور اسی حصار کے اندر وہ اعتکاف کی نیت سے ٹھہری رہے۔ اعتکاف ہوتا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں اعتکاف کا طریقہ بتایا، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے چند مقصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری عشرے کے اندر ہی شب قدر کو رکھا ہے تاکہ انسان اس آخری عشرے کے اندر اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں، ذکر و اذکار میں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے اور شب قدر کی تلاش کرتا رہے۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اتنا پیارا عمل دیا، اس کی ایک برکت یہ بھی ہے، گویا کہ اعتکاف کرنا اس کا لغوی معنی نکل کر کے آتا ہے دھرنا دینا، بیٹھ جانا۔ انسان اس بات پر کمر بستہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ پوری قوم کی طرف سے تنہا بیٹھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ دھرنا دینے کی طرح ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کمر بستہ ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور جب دھرنا دیتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے، اے اللہ، اس رمضان کے اندر جتنے لوگوں نے روزے رکھے، نماز تراویح ادا کی، عبادت و ریاضت والے کام کیے، ذکر و اذکار تلاوت قرآن کے کام کیے، اے اللہ ماہ رمضان کے صدقے میں تو ان تمام کی مغفرت فرما دے، ان تمام کی بخشش فرما دے، اور جب تک تو ان کو بخشے گا نہیں، جب تک تو ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا، تب تک میں یوں ہی اسی حالت میں اسی جگہ اپنے آپ کو بند کر کے رکھوں گا، یعنی دھرنے پر بیٹھا رہوں گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، پھر اس بندے کا جو دھرنا اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، جو یہ کمر بستہ ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دنیا کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو، دولت پیسے کمائی، تمام اشیاء کو چھوڑ کر فقط اللہ کی خاطر یہاں پر بیٹھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بیٹھنے کو قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے بیٹھنے کی برکت سے پورے قوم کی اور پورے شہر والوں کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان در احسان، انعام کرم اور در کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو پورا مہینہ ہمیں نیکیوں کے لیے دیا، پورا مہینہ ہمیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے دیا، بخشش اور مغفرت کے لیے دیا، لیکن پھر رمضان کا آخری عشرہ اس لیے بنایا گیا کہ تاکہ اس کی اہمیت اور بڑھا دی گئی، اس کی قدر کو اور بڑھایا گیا، اور شب قدر کو اس عشرے کے اندر رکھا گیا، اور اس عشرے کے اندر سنت اعتکاف بنایا گیا تاکہ انسان اس عشرے میں جو نکلتا ہوا رمضان ہے، جو گزرتا ہوا رمضان ہے، اس عشرے میں اپنے رب سے بہت زیادہ لگاؤ پیدا کرے، اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جائے، اپنے رب سے بہت زیادہ رشتہ بندگی کو مضبوط کر لے۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان کی، ایک تو ہمیں رمضان عطا فرمایا، یہ اللہ کا کرم ہے، پھر رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے پھر دوسرا عشرہ عطا فرمایا جو مغفرت کا عشرہ، یہ بھی کرم ہے، پھر اس کے بعد سب سے اہم عشرہ جو عتق من النیران کے نام سے کہا جاتا ہے اور جو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عشرہ عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعتکاف کے تعلق سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، یعنی جب انسان اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر جب انسان اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مقید کر لیتا ہے، جب اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرمایا گیا وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلُّهَا، اور اس اعتکاف کرنے والوں کو آپ جانتے ہیں کیسا ثواب دیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا جو انسان اپنی زندگی میں تمام کثیر تعداد میں نیکیاں کرنے والا ہو اور کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے والا ہو، ایسی کوئی نیکی نہ ہو جو چھوڑتا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی جیسا ثواب اس ہر نیکی کرنے والے انسان کو عطا فرماتا ہے، ایسی ہی ہر نیکی کا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر یہ انسان اپنے آپ کو باہر رکھتا تو بہت ساری ایسی نیکیاں تھیں جو یہ باہر کر سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کی خاطر خود کو مسجد کے اندر بند کر لیا ہے اور قید کر لیا ہے، اب یہ باہر والی نیکیوں کو نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اسے ہر نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کو ہر دن ایک حج کا ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اعتکاف کرنے والوں کی فضیلتیں ہیں، یہ اعتکاف کرنے والوں کی اہمیت ہے، یہ قدر و منزلیت ہے جو آقا کریم ظاہر فرما رہے ہیں۔ اچھا، اعتکاف کے کچھ مسائل بھی ہیں جن کو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے سیکھ لینا ضروری ہے۔ 20 رمضان المبارک کی غروب آفتاب سے پہلے ہمیں سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف کے لیے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ اعتکاف یہ آخری عشرے کے اندر جو ہوتا ہے، اس کے لیے بیٹھنے کا وقت یہ ہے کہ انسان 20ویں رمضان کو غروب آفتاب سے ما قبل انسان اپنے آپ کو مسجد کے اندر اب قید کر لے، بند کر لے۔ نکلنا کب ہے؟ کہتے ہیں کہ جس دن چاند نظر آ جائے، اگر تو 29 کو نظر آئے تو چاند نکلنے کے بعد انسان اپنے آپ کو مسجد سے باہر کر سکتا ہے، اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آیا تو اب اس کو 30 تاریخ مکمل کرنی ضروری ہے، اور 30 تاریخ کو جب چاند نظر آ جائے گا، جب غروب آفتاب ہو جائے گا تو انسان خود کو مسجد سے باہر نکالے۔ مسجد کے اندر انسان وہ تمام چیزوں کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے، یعنی اگر اب کوئی بھی کام دنیاوی کوئی بھی کام اب وہ کر نہیں سکتا۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ فقط قضاء حاجات کے سوا اپنے قدموں کو باہر نہ نکالے، اپنا ہر کام یہاں تک کہ کھانا پینا سونا یہ تمام کام مسجد کے اندر ہی کرے گا اور مسجد کے اندر رہ کر ہی ان تمام کاموں کو انجام دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں جو اعتکاف کرنا چاہتی ہیں وہ اپنے گھر کے کسی حصے میں ایک جگہ کو منتخب کریں اور اس جگہ کو فکس کرنے کے بعد اس کو اپنی مسجد تصور کریں اور اسی کے اندر بیٹھیں۔ اب یہ اس کے لیے ایک مسجد کے حکم میں آ چکی ہے، اب یہ جگہ اس خاتون کے لیے مسجد کی طرح ہو گئی، اب یہ اپنے آپ کو بنا کسی حاجت اصلیہ یا حاجت شرعیہ کے علاوہ اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں سکتی۔ اب یہ اپنے آپ کو اس میں روکے رکھے۔ ہاں، اگر یہ اپنے کسی دوسرے کام سے اگر گھر کے اندر ہی اس حصے سے باہر نکلے گی، مثلا اگر یہ کسی گھر کے کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور وہی اس نے تصور کر لیا کہ مجھے یہیں پر اپنے آپ کو اعتکاف میں رکھنا ہے، اور اب اگر یہ کھانا بنانے کے لیے کچن میں گئی یا دوسرا کام کرنے کے لیے گھر کی صفائی کرنے کے لیے گھر کے دوسرے حصے میں جائے گی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے یہ 10 دن جو ہوتے ہیں یہ تمام کاموں سے، دنیاوی کاموں سے دور ہو کر، ہر کام سے علیحدہ ہو کر، دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر
فقط اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 10 دن ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے کہ ہم ہر کام کو چھوڑیں، ہر کام کو ترک کریں، ہر کام سے دور ہو جائیں، اور دور ہونے کے بعد فقط خدا تبارک و تعالی اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو یہاں پر روکے رکھیں۔ یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر پوری بستی سے کوئی ایک بندہ بھی ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بیٹھنے کی برکت سے تمام کی طرف سے اس قرض کو اتار دیتا ہے، اور اگر پورے شہر سے کوئی انسان نہ بیٹھے تو پھر پورا کا پورا شہر گنہگار ہوا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، کوشش کرو کہ اعتکاف آپ کریں، اعتکاف میں اپنے آپ کو لے کر کے آئیں، کیونکہ اس کے اندر بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کی بخشش ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، مقبول حجوں کا ثواب ہے، مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کا حجتین و عمرتین، جو انسان اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان کے عشرے کے اندر 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو اعتکاف میں بٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لوگ حج کرنے تو جاتے ہیں، عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا، میرا عمرہ قبول ہو گیا، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر آقا کریم نے بشارت دی ہے کہ جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف سے نکلتا ہے تو گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 قبول شدہ مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جاتا ہے گویا کہ جیسے آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہو۔ جس طریقے سے نومولود بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسا ہی اعتکاف کرنے والا انسان ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر گناہ سے پاک و صاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو میرے دوستوں، اعتکاف کی نیت کریں اور اعتکاف میں آنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو 10 دنوں کے لیے دنیا سے بالکل علیحدہ کر کے فقط خالصاً اللہ رب العزت کے لیے اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر لے کر آئیں، اپنے رب کو منائیں، اپنے رب سے بخشش طلب کریں، مغفرت طلب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اعتکاف کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو اس عظیم نعمت سے سرفرازی فرمائے، اس کے بہتر اجر اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔